بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد. معزز حاضرین گرامی، میری ماں اور بہنوں، نماز سے متعلق پچھلے دروس میں ہم نے نماز کی شرطیں جانی تھی، اسی طریقے سے اس کے ارکان اور شروط، پھر اس کے بعد واجبات. مجھے امید ہے کہ ترتیب سے تو نہیں یاد ہوگا آپ لوگوں کو، لیکن اہم چیزیں ضرور معلوم ہو گئی ہوں گی. سب سے اہم چیز تو یہ جسے جاننا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ شرط جو نماز کی شرطیں ہیں، اگر وہ چھوٹ جاتی ہیں تو سرے سے نماز ختم ہے، نماز ہوگی ہی نہیں. اب میں اگر یہاں سوال کروں کسی سے کہ اگر کوئی آدمی وضو کے بغیر آ کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ سجدے سہو کرنا پڑے گا یا باطل ہو جائے گی یا کیا ہے؟ آپ سے کوئی اگر پوچھ لے کہ بغیر وضو کے میں نے ایسی نماز پڑھ لیا تو کیا جواب دیں گے آپ؟ ظاہر یہی کہیں گے نماز نہیں ہوگی، لیکن اس میں بصیرت یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کیوں نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ شرط چھوٹی ہے، شرط چھوٹ گئی ہے، اور اذا فقد الشرط فقد المشروط. اچھا، اب اگر کوئی آدمی کہے میں نے نیت ہی نہیں کی تھی نماز کی، تو ظاہر ہے نیت کرنا بھی شرط ہے، تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی. ایسے ہی میں ناپاک تھا، طہارت یہ بھی شرط ہے. کوئی کہے میں غلطی سے دوسری طرف پورب کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ لیا، تو ہم کہیں گے نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ قبلے کی طرف چہرہ کرنا شرط تھا. اچھا، کوئی کہے میں نے 11 بجے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، تب کیا کریں گے؟ 11 بجے وقت ابھی داخل نہیں ہوا ہے تو بھی نماز نہیں ہوئی ہے. میں نے بتایا تھا کہ دخول وقت کا داخل ہونا ضروری ہے. رات میں کوئی 12 بجے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ٹائم کے ساتھ نماز فرض کیا ہے، وقت پہ آپ کو ادا کرنی ہے وہ عبادت، جو عبادت وقت کے ساتھ مشروط ہے. بہرحال تو یہ ہم نے شروط جانے تھے، اور بڑی بڑی شرطیں جیسے اسلام کا ہونا، بالغ ہو جانا، عقل مند ہونا. اگر عقل کسی کی نہیں ہے، کوئی پاگل ہو گیا تو اس پہ نماز فرض نہیں ہوگی. کوئی ابھی بچہ ہے، بالغ نہیں ہوا ہے یا سن تمیز تک نہیں پہنچا ہے تو اس پر بھی نماز فرض نہیں ہوگی. اچھا، ایک چیز میں اس لیے دہرا رہا ہوں کیونکہ جب پچھلی چیزیں یاد رہیں گی تبھی آگے والی سمجھ میں آئیں گی. ہم نے ارکان کے بارے میں اہم چیز کیا جانا تھا؟ ارکان میں سجدے سہو ہے. کوئی رکن چھوٹ گیا، میں رکو نہیں کیا، بھول گیا، رکو کرنے کے بجائے ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، تو جی وہ رکعت دہرانی پڑے گی، کیونکہ رکعت ابھی ہوئی ہی نہیں ہے، رکن چھوٹا ہے، رکن کے لیے سجدے سہو نہیں ہے. اچھا، تو ارکان میں جو اہم ارکان تھے، کھڑا ہونا. اگر طاقت ہے، آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ نے رکن چھوڑا ہے. آپ کے پاس اگر استطاعت ہے تو آپ کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. اگر آپ کو بیٹھنے کی استطاعت ہے
اور آپ لیٹ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ سے گویا کہ ایک رکن چھوٹ رہا ہے. جس کی طاقت ہے اتنا آپ کو کرنا پڑے گا. تو القیام مع القدرہ یہ پہلا رکن تھا. ایسے ہی سورہ فاتحہ کا پڑھنا، رکوع کرنا، رکوع سے اٹھنا، سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھنا، اور اسی طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان جو ہے دعا کا پڑھنا، پھر اس کے بعد تشہد اخیرہ اور سلام پھیرنا، سارے ارکان میں ترتیب اور سب میں اطمینان. یہ ارکان ہم نے پڑھے تھے. اور اس کے بعد جو ہے واجبات بھی. اب واجبات میں جو اہم بات ہمیں یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ جب کوئی واجب چھوٹے تو اس کو دہرانا نہیں ہے، اس کے لیے سجدہ سہو ہی کافی ہے. تو واجب میں سجدہ سہو ہے، سجدہ سہو سے واجب کی بھرپائی ہو جاتی ہے. اب واجبات ظاہر ہے جب کسی کو پتہ رہے گا کہ واجب کیا ہے، نماز کے واجبات کیا کیا ہیں، تبھی وہ صحیح طریقے سے جو ہے اپنی غلطیوں کی بھرپائی کر پائے گا. ورنہ رکن چھوڑے گا اور سجدہ سہو کرے گا اور سوچے گا کہ میری نماز ہو گئی ہے، حالانکہ نماز نہیں ہوئی ہے. تو واجبات میں جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا یا جانا تھا، سنا تھا کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنی تکبیرات ہیں یہ واجب ہیں. کوئی آدمی تکبیر تحریمہ یہ رکن ہے پہلی بار، اسی سے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں. اچھا، اب کسی نے تکبیر تحریمہ تو کیا، اللہ اکبر کہا، اس کے بعد رکوع میں جانے کے وقت اس نے تکبیر نہیں کہی تو گویا کہ واجب چھوڑ دیا ہے. ایسے ہی رکوع سے اٹھتے وقت تکبیر بھول گیا، یا سجدے میں جاتے وقت اس کے لیے تیسری رکعت سے اٹھتے وقت تکبیر اگر بھول گیا تو یہ واجب ہے. جتنی تکبیریں ہیں اس کا میں نے ایک نام بتایا تھا، وہ کیا ہے نام؟ ایک تو یہ تکبیر تحریمہ ہے، حرام ہو گئی اب ساری چیزیں، بات کرنا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے. بس اب آپ عبادت میں داخل ہو گئے، نماز میں داخل ہو رہے ہیں تکبیر تحریمہ کے ذریعے. اور بھی تکبیرات ہیں، تو وہ جو باقی تکبیرات ہیں وہ تکبیرات الانتقال کہتے ہیں. ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہو رہے ہیں. اب جیسے آپ کھڑے ہیں، قیام کی حالت میں ہیں، اب آپ کو منتقل ہونا ہے، دوسرے رکن میں جانا ہے، یعنی آپ کو رکوع کرنا ہے تو اللہ اکبر کہیں گے. رکوع سے آپ کو کھڑے ہونا ہے، کھڑا ہونا یہ بھی ایک رکن ہے، تو بھی آپ تکبیر انتقال. ایسے ہی اس کے بعد جو ہے آپ سجدے میں جب جاتے ہیں تکبیر کہہ کے جاتے ہیں. تیسری رکعت میں جب اٹھتے ہیں تو یہ تکبیر یعنی جب کھڑے ہوتے ہیں دوبارہ، تو یہ منتقل ہونا ایک رکن سے دوسرے رکن میں انہی جگہ کے ذریعے سے ہم منتقل ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ واجب ہے. اور ایسے ہی تشہد اولا، دو تشہد، اگر جیسے بھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے تو اس میں کتنی تشہد ہم لوگوں نے کیا؟ 2 تشہد. پہلا تشہد یہ واجب ہے اور دوسرا تشہد، تشہد اخیرہ، یہ رکن ہے. اب اس میں بھی فرق دیکھیے، پہلا چھوٹتا ہے تو سجدے سہو سے اس کی بھرپائی ہو جائے گی، لیکن دوسرا تشہد جو کہ رکن ہے یہ اگر چھوٹے گا تو آپ کو اس سے دہرانا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ اچھا، اور تشہد میں تشہد کے لیے بیٹھنا آخری تشہد میں اور تشہد پڑھنا، یہ دونوں رکن ہیں. اچھا، تو یہ اتنی چیزیں ہیں جن کے لیے سجدہ سہو کرنا ہے ہمیں. اب آج جو ہم پڑھیں گے یا جو جانیں گے وہ ہے سنن الصلاۃ، نماز کی سنتیں. سنتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا کرنا مستحب ہے. آپ کریں گے تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی فرما برداری کے نتیجے میں ثواب پائیں گے، اور ایک افضل اور مستحب کام آپ انجام دے رہے ہیں. اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ ثواب سے محروم رہیں گے، لیکن آپ کے ذمے کچھ ہے نہیں. یعنی سجدے سہو ایسی صورت میں کرنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی کر لے احتیاطاً تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں سجدے سہو کرنا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے سجدے سہو بھی ضروری نہیں، چاہے آپ نے بھلے آمدن ہی جان بوجھ کے ہی چھوڑا ہو تو بھی.
تو وہ سنتیں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اتنا جانیے کہ اگر سنت چھوڑتا ہے کوئی تو ثواب سے محروم ہو جائے گا، نیکیوں سے محروم ہو جائے گا، لیکن نماز پہ فرق نہیں پڑے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ظاہر ہے یہ رکن اور واجب کے درجے تک نہیں پہنچتا ہے، اس لیے کہ ان کے چھوٹنے سے نماز متاثر ہوتی ہے، البتہ سنتیں چھوٹنے سے نماز متاثر نہیں ہوں گی۔ تو اب ان سنتوں کا جاننا اہم ہے۔ اچھا، کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ یہ بہت ہلکی چیزیں ہیں، کریں گے تو مرضی ہوگی تو کریں گے، نہیں ہوگی مرضی تو نہیں کریں گے۔ بھلے آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے، آپ کی نماز خراب نہیں ہوتی ہے، نماز متاثر نہیں ہوتی ہے، لیکن جذبہ محبت تو متاثر ہوتا ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ قول تو متاثر ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی گویا اس نے اللہ پاک کی بات مانی۔ ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ کے رسول ایسی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اللہ کی پکار کا جواب دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا جواب دو۔ استجیبو یعنی اچھی طرح سے جواب دو، جب وہ تمہیں بلائیں کسی بھلائی کی طرف، تمہاری زندگی کی طرف، تمہاری سعادت کی طرف، تمہاری بھلائی اچھائی کی طرف جب دعوت دیں بلائیں تو فوراً جواب دے دیا کرو۔ اب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کرتے ہیں اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسے ہی کرنا جیسے میں کر رہا ہوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھنا جیسے میں پڑھ رہا ہوں، تو گویا کہ گرچہ سنت کا وہ مقام نہیں ہے جو واجب اور رکن کا ہے نماز سے متعلق، لیکن یہ بہت اہم ہے۔ اسے ہر شخص کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہر سنت ادا کرے، گرچہ اس کی نماز ہو جائے گی اس کے بغیر بھی۔ اچھا، سنتوں کی دو تقسیم کی گئی ہے، ایک قولی سنت ہے اور ایک فعلی سنت ہے۔ قولی سنت وہ ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کہا ہے، قول یعنی بات، قول جسے آپ نے نماز میں کہا ہے وہ قولی سنت ہے، اور جسے آپ نے نماز میں کیا ہے وہ فعلی سنت ہے۔ تو آج ہم صرف جو ہے قولی سنتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ قولی سنت میں سب سے پہلے جو سنت آتی ہے وہ ہے دعائے استفتاح۔ دعائے استفتاح اس کے مختلف صیغے ہیں، یعنی نماز شروع کر رہے ہیں آپ اس دعا کے ذریعے سے، تو اب اس کے مختلف صیغے عام طور سے جو لوگ پڑھتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ پوری دعائے استفتاح ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دعا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو مختلف صیغے وارد ہیں، جو بھی آدمی کو یاد ہو اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے، اور اگر یہ دعائے استفتاح چھوٹ جاتی ہے اور وہ سجدے سہو نہیں کرتا ہے تو بھی اس کی نماز متاثر نہیں ہوگی، نماز پورے طور پر صحیح مانی جائے گی۔ اچھا، اب اس کے بعد دوسری سنت ہے استعاذہ۔ استعاذہ کا مطلب ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، یہ استعاذہ ہے۔ اچھا، اب یہ استعاذہ کب پڑھیں گے؟ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَإِذَا قَرَأْتَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ تبارک تعالیٰ سے پناہ مانگو، شیطان رجیم سے۔ تو یہ علماء کرام نے کہا کہ یہ سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ اس کو پڑھتے تھے۔
تو اب اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ سنت ہے پڑھنا. کب پڑھیں گے اس کو؟ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن دعائے استفتاح سے پڑھیں. جیسے اللہ اکبر کہا انہوں نے، پھر کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی دھیرے سے سری دھیرے سے پڑھنا ہے. کچھ لوگ یہاں پڑھتے ہیں. صحیح مقام اس کا یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہیے اور اس کے بعد دعائے استفتاح پڑھیے اور پھر اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیے. یہ اعوذ باللہ پہلی رکعت میں کرنی ہے صرف. جب آپ نماز شروع کر رہے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد پہلی رکعت میں. اب جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ نیت باندھے تکبیر کہہ کے، اس کے بعد سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنی ہے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیرے سے پڑھ کے پھر اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیے. تو یہ اس کا طریقہ ہے. تو یہ دوسری سنت ہو گئی. اور تیسری سنت ہے جہری نمازوں میں جہرن آمین کہنا، اور سری نمازوں میں سرن آمین کہنا. یہ قرأت کے تابع ہے. اگر آپ جہری نماز یعنی مغرب اور عشاء اور فجر تینوں میں جہری قرأت ہوتی ہے، اچھا تو اس میں آپ کو آمین کہنا ہے. آمین کہنے کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے چاروں مذاہب میں، بلکہ تمام فقہاء کرام، تمام علماء کرام نے اس کو کہا ہے کہ یہ سنت ہے آمین کہنا. آمین کہنا، آپ کو آمین کہنا ہے. البتہ زور سے کہنا ہے یا پست آواز میں کہنا ہے، یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے علماء کرام کا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پست آواز میں آمین کہیں گے، اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلند آواز سے آمین کہیں گے، یہ سنت ادا کریں گے بلند آواز سے. دلیل ان کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، اور ایسے وائل بن حجر کی روایت، اور اسی طریقے سے کچھ اور روایتیں ہیں جیسے ابو حمید الساعدی وغیرہ کی روایتیں ہیں. ان کی روایت یہ ہے، کہتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام، تقریباً 10 صحابہ کرام موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے بتاتا ہوں. انہوں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے رفع الیدین کے ساتھ، رفع الیدین 4 مقامات پہ انہوں نے رفع الیدین کیا، اور اس کے بعد آمین کہا. مختلف جو نمازیں ہم ابھی پڑھتے ہیں، صحابہ کرام نے کہا کہ صدقت ھکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، تم نے بالکل صحیح کہا ہے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. 10 صحابہ کرام نے گواہی دی، مجمع میں گواہی دی اور کہا کہ ایسے ہی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہی تو ہم تلاشتے ہیں کہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی فقیہ، کوئی بھی محدث ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھا دے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز پڑھنا چاہتے ہیں. تو ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد تمام صحابہ کرام نے کہا صدقت ھکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی. اچھا، آمین کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفرت خطایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا غفر ما تقدم من ذنبی بھی ہے کچھ روایتوں میں، غفر ما تقدم له من ذنبی، کہ تم لوگ جب امام آمین کہیں تو تم بھی آمین کہو. امام آمین کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ امام صاحب نے آمین کہا کہ نہیں کہا، خبر کیسے ہوگی مقتدیوں کو؟
پچھلی صف والوں کو، دوسری تیسری چوتھی صف والوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ امام صاحب نے آمین کہا ہے؟ جب وہ آمین کہیں گے بلند آواز سے تبھی تو ہمیں خبر ہوگی کہ انہوں نے آمین کہا ہے، تبھی تو ہم ان کے آمین کی موافقت میں آمین بولیں گے اور اسی وقت بولنے کی کوشش، جیسے وہ ان کے موافقت میں انہوں نے آمین کہا اس کے بعد ہم آمین بولیں گے۔ تو علماء کرام کہتے ہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو بھی کہا اذا امن الامام فامنوا، امام کے لیے بھی حکم ہے اور مقتدیوں کے لیے بھی۔ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین امام کے آمین کے موافق ہو جائے گی تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اچھا، اور اس کے بعد عطا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ادرکت 200 من الصحابۃ فی المسجد النبوی، یہ تابعی ہیں عطا رحمہ اللہ، کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 200 صحابہ کرام کو پایا، میں نے دیکھا 200 صحابہ کرام کو، ان کا حال کیا تھا؟ اذا قال الامام ولا الضالین سمعت قولهم له آمین، جب امام ولا الضالین کہتے تھے تو یہ لوگ آمین کہتے تھے اور میں ان کی آمین سنتا تھا، مجھے آواز آتی تھی، سنائی دیتا تھا کہ یہ لوگ آمین کہہ رہے ہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی کی یہ روایت ہے، اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، بلکہ ابن ماجہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ، صحابہ کرام آمین ایسے بولتے تھے کہ مسجد میں آواز پھیل جاتی تھی، یرتج یعنی مسجد میں آواز جو ہے گونجنے لگتی تھی اور سب لوگ آمین بولتے تھے، بلند آواز سے کہتے تھے، مسجد گونج اٹھتی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، باب انہوں نے صحیح بخاری میں اس طرح سے رکھا ہے، باب جہر المأموم بالتأمین، کہ ماموم یعنی جو مقتدی ہوتے ہیں، مقتدیوں کا بلند آواز سے آمین کہنے کا باب۔ اور اس میں جو روایت انہوں نے ذکر کی ہے وہ وائل ابن حجر کی روایت ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین رفع صوته، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تھے تو اپنی آواز بلند کر کے فرماتے تھے آمین۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بلند آواز سے آمین کہنا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی بلند آواز سے نہیں کہہ رہا ہے، دھیرے سے کہہ رہا ہے، تو اس سنت کی خاطر ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ نفرتیں پھیلانا، لڑائی کرنا، عداوت اور جو ہے عداوت کی بیج بونا مومن بھائیوں کے درمیان یہ حرام ہے۔ آپ ایک مستحب کام کے لیے حرام کام کا ارتکاب کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ سمجھائیے، آپ محبت کے ساتھ بتائیے، آپ اس پر خود عمل کیجئے، جہاں تک ہو سکے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے، لیکن اس بیس پر آپ لڑائی جھگڑا مت کیجئے اور فتنے اور فساد برپا مت کیجئے۔ اچھا، اب اس کے بعد چوتھی سنت ہے فاتحہ کے بعد قرآن میں سے جو یاد ہو وہ پڑھنا، شروع کی 2 رکعتوں میں، شروع کی 2 رکعتوں میں، اب وہ چاہے 4 رکعت والی ہو یا 2 رکعت والی ہو یا 3 رکعت والی ہو، شروع کی جو 2 رکعتیں ہیں آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیے اور اس کے بعد جو کچھ یاد ہو فقرہ ما تیسر من القرآن، جو یاد ہو آپ کو وہ پڑھیے، یہاں تک کہ اگر آپ چاہیں آپ کو صرف قل هو اللہ احد یاد ہے، ایک ہی سورت یاد ہے، آپ کی ایمانی ذمہ داری تو یہ ہے کہ آپ یاد کرنے کی کوشش کیجیے، اور بھی صورت ہیں، لیکن اگر آپ نہیں یاد کر پا رہے ہیں تو ایک ہی صورت کو آپ 2 رکعت میں بھی پڑھ سکتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی امامت کرائی اور اس میں اذا زلزلت الارض زلزالها آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں رکعتوں میں پڑھا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ وہی ایک صورت دو رکعت میں بھی دہرائی جا سکتی ہے۔ اگر کبھی آپ کے امام کے ساتھ ایسا ہو کہ امام صاحب نے ایک ہی صورت دونوں رکعتوں میں پڑھائی ہو تو آپ پریشان مت ہوں، آپ اتنا جانیں کہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد فجر، مغرب اور عشاء میں بلند آواز سے قرأت کرنا امام کا، اور اگر آپ منفرد ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے دونوں جائز ہیں، چاہیں تو بلند آواز سے پڑھیے اور چاہیں تو سری یعنی سرن دھیرے دھیرے پڑھیے اگر آپ اکیلے ہیں، منفرد اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد چھٹی جو سنت ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا۔ کوئی سوال یہاں ہے؟ سبحان ربی العظیم میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ کیا ہے، واجب ہے نا، واجب ہے سبحان ربی العظیم رکوع میں کہنا، سجدے میں سبحان ربی العظیم کہنا یہ واجب ہے۔ آج میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے سنت ہے۔ تو کوئی سوال نہیں ذہن میں آ رہا ہے؟ ہاں، بہت اچھے، ایک مرتبہ کہنا یہ واجب ہے، اور دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی اور ساتویں، 10ویں، 12ویں، 11ویں جتنی بار آپ کہیں یہ سنت ہے۔ علی الاقل رکوع میں ایک دفعہ کہنا ہے آپ کو سبحان ربی العظیم، یہ واجب ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب دوسری، تیسری، چوتھی بار آپ کہہ رہے ہیں تب یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، یہ ذکر سنت ہے، یعنی ایک مرتبہ کے بعد والا ذکر یہ سنت ہے۔ اچھا، ایسے ہی اس میں سجدے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں نے بتایا تھا کہ زیادہ سے زیادہ تسبیح اور دعا کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سجدے میں بھی یہی حال ہے، ایک سے زائد بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا یہ سنت ہے۔ اور دعا کرنا تشہد کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار، یہ جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، یا ربنا ظلمنا ظلمن کثیرہ، یہ جو دعائیں پڑھتے ہیں، یا اسی طریقے سے اور جو دعا ہم مانگتے ہیں اللہم لکا سجدتو، یا اللہم اغفر لی ما قدمت واخرت، یہ جو دعائیں ہیں آپ اس دعا کو آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی اس کی، اس سے نماز پر اثر نہیں پڑے گا۔ اچھا، اس کے بعد نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا یہ بھی سنت ہے، اس میں خاص طور سے تسبیح، تحمید اور تحلیل، یہ جو ہم بیٹھ کے دعا اذکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا، اگر کوئی سبحان اللہ تسبیح کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے 33 بار، اور ایسے ہی تکبیر اللہ اکبر 33 بار، اور تحمید یعنی الحمدللہ 33 بار کہتا ہے، تو 33 بار 99 ہو گیا، اور لا الہ الا اللہ ایک بار پڑھ کے 100 مکمل کرتا ہے تو غفرت خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحری، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، ایک سنت پر عمل کرنے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان سنتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے اور اس کے ثواب اور اس کی نیکیوں سے ہمیں فیض پہنچائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آمین۔ امام کے ساتھ بولنا چاہیے یا امام جب بول لے اس کے بعد؟ ہاں، امام کی اقتدا ہمیں کرنی ہے۔ اقتدا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کہہ چکے تب ہمیں کہنا ہے، ٹھیک ہے، سبقت نہیں کرنی ہے کسی بھی عمل میں۔ امام کے من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، ملائکہ کا لفظ ہے، ہاں، یعنی معلوم یہ ہوا کہ امام کے بعد ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، فرشتے بھی،
ٹھیک ہے، تو امام کے ساتھ نہیں کہنا ہے. امام نے آمین کہا، امام کے ساتھ نہیں کہنا. ہاں امام کے ساتھ نہیں، امام آمین کہے اس کے بعد جو ہے آپ ان کے پیچھے آمین کہیے. ہر چیز میں، ہر حرکت اور ہر عمل میں امام کی اتباع کرنی ہے، یعنی بعد میں کرنا ہے، سبقت نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ جی، اور کچھ سوال ہے لگتا ہے؟ ہاں بولیے. ٹھیک ہے، اور کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو. سوال ایسا تھا کہ سوال ایسا تھا کہ انہیں ایک عالم صاحب نے کیا آمین امام سے مقتدی کی ملی ہوئی رہنا چاہیے. یہ ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، اس لیے دعا کرتے ہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا. آمین دیکھیے، امام کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ امام کو امام کے کسی بھی عمل یا حرکت میں سبقت نہیں کرنی ہے. ہمیں اس کے بعد ہی کرنا ہے سب کچھ، نہیں ساتھ میں نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک سلام وغیرہ پھیرنے میں بھی کچھ لوگ پہل کرتے ہیں. امام جب سلام پھیر لیں تب ہر عمل میں ان کے بعد، بلکہ اس میں وعید بھی آئی ہے، وعید آئی ہے امام سے پہلے کوئی کام کرنے میں. No,